میں آج تک یہودی اور عیسائی پیش کرنے کا خیال نہیں کر سکے۔ علماء بیٹھے ہیں، سورہ مائدہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، اور غزوہ بدر کے اندر ایک جملہ کہا صحابہ نے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج تک تاریخ نے اس کو محفوظ رکھا، قرآن نے اس کے اوپر تبصرہ بعد میں کیا، اور انہوں نے وہ جملہ پہلے کہا۔ وہ کیا جملہ تھا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں انصار، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم نکلے تھے کسی اور مقصد سے، معاملہ کچھ اور پیش آ گیا۔ فرمایا بڑھے چلیے بڑھے چلیے، آپ حکم دیں گے، آپ کے حکم پر آگ کے انگاروں میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ حکم دیں گے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، ہم وہ یہودی نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم وہ نہیں جنہوں نے کہا تھا جا تو اور تیرا خدا لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے دائیں، ہم آپ کے آگے، ہم آپ کے پیچھے، ہم آپ کی ہر جانب سے حفاظت کریں گے، اوہو یہاں تک کہ ہمارے جسموں کے ٹکڑے ہو جائیں گے مگر کوئی آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ ہائے ان امیوں کو کیا سلیقہ! نعرہ تکبیر! ہاتھ بلند کر کے ذرا زندہ دلی کا ثبوت دے۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان رسالت، نعرہ تکبیر! میرے بھائیوں، درد دل کہنا چاہتا ہوں، اصل بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، آئی وہ بات توجہ چاہتا ہوں۔ ان امیوں کا انتخاب کیا، اور ان امیوں نے انسانیت کو وہ کر کے دکھایا جس کے لیے قیامت تک یہ زمین ترستی رہے گی۔ یہ آسمان کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا وہ کارنامے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک بوڑھی کے جسم کو چیرا جائے گا اور وہ چٹان بن کر کھڑی رہے گی اور ابو جہل کی پوری ذریت اس سے ایمان نہیں چھین سکے گی؟ ہائے ہائے، ان امیوں میں وہ پیدا ہوئے۔ وہ غار ثور کو دیکھو، حبیب کبریا جا رہے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ پوچھا گیا ابو بکر آگے کیوں جاتا ہے؟ کبھی خیال آتا ہے آگے سے کوئی حملہ کرے گا، میں چاہتا ہوں میرا سینہ پیش ہو جائے، کوئی آپ پر حملہ آور نہ ہو، پیچھے جاتا ہوں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ اور کبھی ریت دیکھتے ہیں، کہتے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا، کہیں تیرے پاؤں کے کوئی نشان نہ دیکھ لے، اپنی تھکاوٹ کا کوئی خیال نہیں۔ اور غار ثور میں پہنچتے ہیں، تصور میں نہیں آتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ڈس لے گی، پہلے کہتے ہیں آپ رکیے آپ رکیے، میں ذرا اس کو دیکھ لوں پہلے، اگر کوئی ڈسنے والا ہو مجھ کو ڈس لے۔ اور جب اس کو صاف کرتے ہیں اور ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کرتے ہیں، ہائے ہائے، اور اس سے سانپ نکل کر کے ڈستا ہے اور ذرا سی جسم میں جنبش نہیں آنے دیتے۔ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں۔ کس طرح اطمینان سے وہ سانپ ڈس رہا ہے مگر آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ آنسوؤں کی لڑیاں لگتی ہیں اور رخسارے اقصص پر گرتی ہیں، اس سے آپ بیدار ہوتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں ما اصابک یا ابا بکر، ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ کہا کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ لعاب دہن لگاتے ہیں، ہائے ہائے، اللہ کو اس پر ترس آیا، اللہ نے ان کی صحابیت کی قسم کھائی۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، وہ جب دو میں سے دوسرے تھے، وہ جو میرے نبی کے ثانی تھے، ان امیوں میں پھر نبی کے ثانی پیدا ہوں گے، غزوات میں آپ کے ثانی، کردار میں آپ کے ثانی، سنتوں پر عمل کرنے میں آپ کے ثانی، غار میں آپ کے پیچھے پیچھے اور مسلح میں آپ کے ثانی، یہ امیوں میں پیدا ہوں گے۔ ہائے ہائے، امیوں میں پھر ان کو کھڑا کروں گا۔ وہ دیکھو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد ہے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ ابو طلحہ کبھی سینہ سامنے کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میرا سینہ چھلی ہو جائے، میرے حبیب کو، میرے محبوب کو، حبیب کبریا کو کوئی زنگ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور پھر پیٹ کر کے ان کی طرف چٹان بن جاتے ہیں، ان کی پیٹ پر مسلسل تیر برستے ہیں۔ ہائے ہائے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام حاصل ہوا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ساری کائنات کہتی ہے ہمارے ماں باپ، ہمارے استاذ کے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کی عزتیں، ہمارے پیر و مرشد کی عزتیں، سب کی سب آپ
آپ کے اوپر آقا قربان ہو جائیں. اور میرے آقا فرما رہے ہیں فدا کا ابی و امی علمی یا طلحہ, طلحہ تم مار ان کافروں کو, میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں. ہائے ہائے وہ امیوں میں پیدا ہوئے جو دین کے لیے پہاڑ بن گئے. قرآن نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها. او لوگو, اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بھائی اور تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں اور تمہارا مال اور تمہاری کوٹھیاں احب الیکم من اللہ ورسولہ, تمہیں اللہ سے زیادہ پیارے ہوں, اللہ کے حبیب سے زیادہ پیارے ہوں, اس کی راہ میں قربانیاں دینے سے زیادہ پیارے ہیں, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے. ابو بکر نے ثابت کر کے دکھایا, عمر نے ثابت کر کے دکھایا. غزوہ بدر میں کہا جو گرفتار ہوئے ہیں, مشورہ پوچھا کیا کریں, فرمایا ان کی گردنیں اڑائی جائیں. اب پوچھا گیا کون اڑائے گا, کہا اپنے بھائی کی میں اڑاؤں گا تاکہ لوگ دیکھ لیں ہم دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. عبد الرحمن کی گردن اس کا باپ ابو بکر اڑائے گا, اور کوئی دوسرا اٹھے گا وہ اپنے رشتہ دار کی گردن کو صاف کرے گا. اور وہ جو 3 صحابی سب سے پہلے غزوہ بدر میں نکلے تھے, حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہائے ہائے جب واپس لوٹے حبیب کبریا کی گود میں ان کا سر تھا. اس وقت میں عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ کے لیے آپ کے چاچے نے ایک شعر کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کون سا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم لاشوں کے ڈھیر لگائیں گے آپ کے گرد, مگر آپ تک قریشیوں کو نہیں پہنچنے دیں گے, کافروں کو نہیں پہنچنے دیں گے. آپ کے چاچے نے کہا تھا مگر کر نہیں سکا, میں آپ کی قدموں میں جان دے رہا. ہائے ہائے کر کے دکھا گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا, وہ تو مرد ہیں, ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. جب حضرت ابو بکر کی تلاش ہوئی, حضرت رسول اکرم کی تلاش ہوئی, ابو جہل ان کے پاس پہنچا اور ان کو پورا معلوم ہے, دن کی ساری خبریں سنا کر آئی ہیں اپنے ابا جی سے, حبیب کبریا سے. ابو جہل نے پوچھا کیا تو جانتی ہے تیرا باپ کہاں ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل جانتی ہوں, جھوٹ نہیں بول سکتی ہوں. اس نے کہا کہ مجھے بتا, کہا نہیں بتا سکتی ہوں. اس نے کہا تجھے بتانا پڑے گا, میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا. کہا تو کیا کر سکتا ہے, تو جان ہی تو لے سکتا ہے. میں جان دے سکتی ہوں, حبیب کبریا کو نہیں دے سکتی ہوں. ہائے ہائے, یہ وہ امی تھے جن کو اللہ نے کائنات کا امام بنانا تھا. فرمایا اس لیے ان کو میں نے اپنا حبیب دیا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے. جو آخری آپ کا ارشاد تھا, تمہارے لیے قرآن اور حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ اپنا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. عضوا علیہا بالنواجذ, اس طریقے کو دانتوں سے پکڑنا. لوگ تم سے یہ طریقہ چھیننے کی کوشش کریں گے. یہ طریقہ تو پہلے دن سے اس کے لیے سازشیں ہوئی. میں نے اپنے حبیب سے بھی کہا تھا فلا تطع كل حلاف مہین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. میرے حبیب کا طریقہ لوگوں سے, تم سے, ایمان والوں سے چھیننے کی کوشش کریں گے. عضوا علیہا بالنواجذ, اس کو دانتوں سے پکڑ کر کے رکھنا. ہائے ان امیوں نے اس کو کس طریقے سے کیسے دانتوں سے پکڑا. بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تاریخ میں 3 عبداللہ ہیں, موقع نہیں ہے. آج میں نے کوئی تقریباً 50 واقعات جمع کیے تھے کہ بچوں نے آپ سے کس طرح محبت کی, بوڑھوں نے آپ سے کس طرح عشق لڑایا اور اس عشق کی تکمیل کر کے دکھائی. وہ تو کہتے ہوئے کہہ گئے کہ عشق کماویں ہیں, عاشق ہوں میں عشق کماویں, دل رکھے وانگ پہاڑا ہوں. میں اور آپ تو کہہ کر کے گئے, وہ کر کے دکھا کر کے چلے گئے. یہ قدم قدم بلائیں وہ سواد کوئے جانا, وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. میں اور آپ تو کہتے رہے مگر وہ کر کے دکھا کے چلے گئے. مگر وقت اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے, وقت تنگ ہے. اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں دوسرے دور کے لیے کہ صحابہ نے اس دین کو کس طرح پکڑا. حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور لوگوں نے ان کو نرمی کا مشورہ دیا کہ حضرت تھوڑے نرم رہیں اور فلاں کام کے لیے اور فلاں کام کے لیے جھگڑا نہ کریں, اس لیے کہ ابھی حالات بڑے خطرناک ہیں. فرمایا اینقص الدین وانا حی, کیا میں زندہ رہوں, ابو بکر زندہ رہے اور لوگ دین کے ٹکڑے کرتے رہیں, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, فرمایا اگر مدینہ کے کتے رسالت معاب کے گھر پر حملہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ازواج مطہرات امت کی ماؤں کے
پونچے پکڑ کر کھینچیں گے، ابو بکر برداشت کرے گا، مگر اللہ کے دین میں اور حبیب کبریا کی سنت میں کوئی کمی زیادتی کرے گا ابو بکر برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہائے ہائے، بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا یہ 3 عبداللہ ہیں آپ کے خادم، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی حبیب کبریا کے لیے مسواک رکھتے ہیں، کبھی پانی رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب نے دعائیں دی، ایک امام الفقہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام المفسرین اور ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے امام المحدثین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب نے ایک موقع میں فرمایا حبر هذه الامہ، اس امت کے علم کا سمندر ہے اس کے پاس۔ وہ کوفہ میں تشریف لے گئے، ایک امام کو دیکھا کہ ہر روز فرض نماز پڑھ کر کے دائیں طرف مڑتا ہے، سجی طرف مڑتا ہے، آج ہمارا امام بھی مڑتا ہے اور بار بار مڑتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، جو اٹھا کر کے دیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود نے جب دیکھا کہ 2 دن امام ادھر سے مڑ رہا ہے، فرمایا جو آدمی یہ سمجھے کہ دائیں طرف مڑنا لازم ہے، اس نے اپنے دین کے اندر شیطان کے لیے بھی کچھ حصہ رکھ لیا۔ لوگ حیران ہوئے، حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے آقا کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے دیکھا کبھی آپ دائیں مڑتے تھے مگر کبھی کبھی بائیں بھی مڑتے تھے، یہ امام ہمیشہ دائیں کیوں مڑتا ہے؟ یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، وہ گئے یہودی جو اپنی طرف سے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ امی پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوئے، چٹان بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ عید کا دن ہے، ایک آدمی جلدی آ گیا، ذرا صوفی مزاج ہے، نماز پڑھنے کھڑا ہوا، پیچھے سے حضرت علی آئے اور پکڑ کر کے یوں زور سے جھٹکا دیا، وہ جا کر کے گرا، وہ اٹھا، اس نے کہا میں نے کس کی مخالفت کی؟ آپ نے میری نماز بھی توڑی اور نماز میں مجھے گرایا، آپ نے تو گستاخی کی حد کر دی، یہ کیا کام کیا ہے؟ فرمایا تو نے گستاخی کی حد کی ہے، تو نے کس کی مخالفت کی؟ تو نے اس کی مخالفت کی جس کی رضا رب چاہتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کتنی عید کی نمازیں پڑھی، میرے حبیب نے، میرے آقا نے یہاں پر کبھی بھی عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھے، تو کون ہوتا ہے نفل پڑھنے والا؟ نہیں ہے موقع اس کے لیے کہ میں مزید اس کی تفصیل میں بھی جاؤں۔ ایک اور حدیث سنائی تھی، کیا تھا؟ لا یکون، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھ سے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ کر کے دکھائے۔ عرض کیا کیا ہے محبت کا مطلب؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ذہن کی سوچ اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ ایک اور ارشاد عرض کیا تھا خطبے میں، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، یہ صحابہ کا زمانہ تھا جن امیوں کو قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ بالکل سچے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ بالکل کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کی صداقت میں، ان کے ایمان میں، ان کی کامیابی میں اگر کوئی شک کرے گا اس کے ایمان میں شک ہے۔ تو کیا یہ سلسلہ اس طرح دین کے ساتھ ڈٹ جانے کا اور دین پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا یہ انہی پر ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، قیامت تک کھڑے کروں گا ان کو، میں رب کائنات کہہ رہا ہوں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ربا کیسے حفاظت کرے گا؟ فرمایا میرے سارے کام اسباب کے تحت ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے قاریوں کو پیدا کروں گا، اس کو یاد رکھنے کے لیے حافظوں کو پیدا کروں گا، اس کے معنی کے لیے مفسرین کو پیدا کروں گا، اس کی تشریح کے لیے محدثین کو پیدا کروں گا، اور قیامت تک ایک طبقہ ہوگا، یہاں تک کہ جب دجال اکبر آئے گا اس وقت بھی وہ طبقہ ہوگا جو صحیح طور پر سنتوں پر قائم ہوگا اور اس حدیث کا ترجمان ہوگا کہ اس کو عزو علیہا بالنواجذ، اس دین کو دندوں سے پکڑ کر رکھو، کوئی تم سے چھین نہ لے۔ یہ 13 صدی گزر چکی ہیں، اب تری کا دور ہے، پوری دنیا کے اوپر گورو کا پرچم لہرا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا ہے۔ اس وقت میں پروردگار نے ایک طائفہ منصورہ کو کھڑا کیا، ایک گروہ کو کھڑا کیا، الفاظ بھی نہیں، وقت بھی نہیں، میں ادھار لیتا ہوں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے۔ اس نے کہا جب میں اس طائفہ پر غور
کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کی روحوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ان روحوں میں سے کچھ کو روک کے رکھ لیا گیا اور کہا ان کو 13 صدیوں کے بعد پیدا کروں گا، اس وقت ان کی ضرورت ہوگی، اس وقت یہ پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوں گے، کوئی گورو کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اس کو وہاں گاڑ دے گا جہاں سے وہ اٹھا ہوگا، وہ فقیر درویش کھڑا ہوگا اور قرآن کی آیت کا تفسیر کرے گا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب گورے کہیں گے کہ جب جس کے پاس کھیت ہوگا اس کو روٹی ملے گی، جس کے پاس بھینس ہوگی اس کو دودھ ملے گا، جس کے پاس باغ ہوگا اس کو پھل ملیں گے، اس وقت میں وہ درویش اعلان کرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہ دے گا جس کا اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ درویش اٹھا، اس نے سب سے پہلے دارالعلوم کا بنیاد رکھی اور اس کے 8 اصول بنائے۔ پہلا اصول یہ بنایا یہ ادارہ اللہ کے بھروسے پر چلے گا تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ انبیاء کرام یہی سبق پڑھا کر گئے تھے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں جس کو وہ دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، جس کو وہ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ طائفہ اٹھا، اس نے سنتوں کو سینے سے لگایا اور دانتوں سے پکڑا، واللہ دانتوں سے پکڑا۔ وہ مجدد الفسانی جس نے ایک انقلاب برپا کیا 1000 سال کے بعد، کیا اہمیت تھی اس کے نزدیک سنتوں کو پکڑنے کی؟ ایک مرید سے کہا کہ ایک آدمی ساری رات کھڑا رہتا ہے اور نفلیں پڑھتا ہے، فرمایا رب کعبہ کی قسم اس کا مقام نہیں پا سکے گا جو دوپہر کو تھوڑی دیر سنت سمجھ کر کے سو جاتا ہے اور قیلولہ کرتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، اکابرین امت، قاسم العلوم والخیرات علامہ قاسم نانوتوی، حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، علماء حق علماء دیوبند، بلند آواز سے علماء حق علماء دیوبند، تنظیم علماء اہل سنت والجماعت، محسن قوم ملت حضرت مولانا غلام قادر صاحب، نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ یہ طبقہ کھڑا ہوا، یہ طائفہ منصورہ کھڑا کیا گیا۔ میں نہیں تفصیل میں جا سکتا اور وقت بھی میرا پورا ہوا چاہتا ہے، لیکن میرے سامنے اسلاف کے کردار کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ ہائے ہائے کیا عشق عطا کیا تھا حضرت گنگوہی کے پاس کوئی آیا کپڑا لے کر کے، کہا کہ یہ مدینہ سے لایا ہوں۔ دوسرے کسی نے کہا حضرت مدینہ میں کوئی کپڑے نہیں بنتے ہیں، یہ تو باہر کی فیکٹریوں میں بن کر کے جاتے ہیں اور مدینہ کے نام پر لا کر کے لوگ بھیجتے ہیں حاجی لوگ اور دھوکہ دیتے ہیں آپ کو۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم جس کو مدینہ کی ہوا لگ گئی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کپڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت کھجور بانٹنے لگے اور ایک آدمی کو تھوڑی سی آئی، ایک نے کہا حضرت یہ حقیر سی ہیں، اس کے اوپر کیا یہ تھوڑی سی؟ فرمایا دفع ہو جا، مجھ سے دور ہٹ، تو مدینہ کی کھجور کے ٹکڑے کو حقیر کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اور کھجوروں کے ٹکڑے رکھ لیے، گٹھلیاں رکھ لی اور اس کو کوٹ لیا۔ فرمایا صبح کو تھوڑی دیر پھکی مار لیتا ہوں، مذاقہ مدینہ کی یاد آ جاتی ہے۔ آخری وقت میں بوڑھے ہو گئے، آنکھوں میں سرما پھیر رہے، سلائی پھیرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت سرما تو بنائی کے لیے ہوتا ہے، بنائی تو جاتی رہی، اب سرما لگانے سے کیا فائدہ؟ فرمایا سرما بنائی کے لیے نہیں تھا، یہ محمد مصطفیٰ کی مصطفی کے لیے تھا۔ وہ تب بھی تھی جب بنائی تھی، اب بھی ہے، میں نے تب بھی رب کعبہ کی قسم کبھی سرما بنائی کے لیے نہیں لگایا، میں نے سنت کے لیے لگایا، آج بھی اسی لیے لگاتا ہوں۔ ہائے وقت ساتھ نہیں دیتا، گھڑی کی سوئیاں تیزی سے دوڑتی ہیں۔ بس میں آخری بات کہتا ہوں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ او میری جماعت کے ساتھیوں، میں آج صبح سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور تیسری مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں اور اس سارے مجمع سے کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا، یہودی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے بہت بڑے تھے، ہم پیروں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ قرآن نے کہا جھوٹے ہو، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ ایک جماعت تھی انبیاء کی، وہ ایک جماعت تھی بزرگوں کی، وہ ایک جماعت تھی ولیوں کی، وہ گزر چکی ہے۔ لہا ما کسبت،
वलकुम मा कसबतुम, उनको वो मिलेगा जो उन्होंने कमाया, तुमको वो मिलेगा जो तुमने कमाया। मेरे साथियों, आज कमजोरी यही है, हम कहते कासिम नौनौतवी ऐसे आशिक रसूल थे कि मदीना में जूती नहीं लगाई और पाँव जख्मी से तरबतर हो गए, जख्मों से तरबतर हो गए, लेकिन फरमाया नहीं, मेरा दिल नहीं मानता है कि मेरे हबीब के जहां मुकद्दस पाँव लगे हूं वहां कासिम का जूता लगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज हमारा अमल, हमें इस अमल का क्या फायदा, हमारे काम तो हमारा अमल आएगा। मेरे साथियों, आज अहद करके उठो, अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज, हम सुन्नतों को अब सीने से लगाएंगे, सुन्नतों से चिमटेंगे। हमसे सुन्नतें छीनी जा रही हैं, सूखे और खोखले नारे रह गए हैं, बस खाली कि ये पिदरम्मा सुल्तान बूथ हमारे बड़े इतने बड़े थे, ऐसे थे वैसे थे। लोग हमको देखना चाहते हैं, कौन अशरफ अली का तर्जमान है, कौन रशीद अहमद गंगोही का तर्जमान है, कौन खलील अहमद सहारनपुरी। और मैं आपसे कहता हूं, यकीनी तौर पर आप उनके तर्जमान, यकीनी तौर पर मैं और आप उनकी औलाद, यकीनी तौर पर रूहानी औलाद है उनकी, उनके जानशीन हैं। उठो और साबित करो कि हम सुन्नतों से समझौता नहीं करेंगे। यही इश्क मुस्तफ़ा है। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी हरम तशरीफ ले गए, हज के लिए तशरीफ ले गए, बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है। आज है बहुत सारे लोग सुन्नतों की रट लगाए हुए। मुझे हरम में भी एक मिला कि आपने ये काम नहीं किया, मैंने कहा आपने बड़े काम कर लिए। कहने लगे कि जनाब ये भी सुन्नत है। मैंने कहा तुम तो सारी सुन्नतें डकारते जा रहे हो और इंतजामिया को उसके लिए आलात फराहम कर रहे हो और उनकी हिमायत कर रहे हो इन मसाइल में। सुन्नत थी 8वीं जिलहिज्जा को सूरज निकलने, सुबह के बाद मक्का से निकलना, हाजियों को रात को निकाला जा रहा है और तुम तमाशा देखते हो, तुम्हें मौलवी कहते लोग। और फिर सुन्नत है कि सूरज की शुआएं देख कल के मीना से आदमी अरफात निकले, लोगों को रात को निकाला जाता है और तुम तमाशा देखते हो। मेरे आका की सुन्नतें ज़िबा की जा रही हैं, तुम तमाशा देख रहे हो। सुन्नत है कि मुज़दलिफ़ा में लोग आएं और रात को यहाँ ठहरें और वाजिब है चारों इमामों के नज़दीक और इनके नज़दीक भी वाजिब था कि मुज़दलिफ़ा में गलस में फजर की नमाज पढ़ें और उसके बाद सूरज निकलने तक यहाँ दुआएं करें और उसके बाद यहाँ से कूच करें। लोगों को रात को निकाला जा रहा है और तुम इसका तमाशा देख रहे हो। मैं उसका रूहानी बेटा हूँ जो मीना में थे। हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो ऊँटों का जमाना था, अभी गाड़ी नहीं आई थी। इस वक्त के जिसको मुअल्लिम कहते, उस वक्त में मुतव्विफ कहते थे, वो आया और अभी सहरी को हजरत दुआ कर रहे थे और मशगूल थे अपने मालिक के साथ। उसने कहा हजरत जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, फिर अरफात में जगह नहीं मिलेगी। ऊंट वाले तैयार हो गए हैं। फरमाया यहाँ से सूरज की शुआएं देखने के बाद सुन्नत है निकलना। तो कौन आया बीच में इबादत में खलल डालने वाला? उसने कहा ऊंट वाले जा चुके होंगे, फिर आप क्या करोगे? फरमाया जो मेरा रब चाहेगा वो करूंगा, मैं सुन्नत को नहीं छोड़ सकता हूं। उसने कहा अजीब मौलवी हैं आप, आपका फर्ज छूट जाएगा अरफात में ठहरना, तो क्या आप फर्ज क्यों सुन्नत की वजह से फर्ज को कुर्बान करूंगा? कहा तू कोई मेरा पीर और मुर्शद और मेरा उस्ताद नहीं है कि तू मुझे कुरान और हदीस समझाए, तू मेरा मुलाजिम है, मैंने तुझे इसके लिए पैसे दिए हैं, कुरान और हदीस मैं तुझे समझाऊंगा। हम फर्जों की वजह से न सुन्नतों को ज़िबा करेंगे, न सुन्नतों की वजह से फर्जों को छोड़ेंगे। हम हर एक फर्ज को सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। अगर सुन्नत के मुताबिक अदा होगा वो फर्ज अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, और जो सुन्नत के खिलाफ होगा, खिलाफे पैगंबर कसेरा गुज़ीर के हरगिज़ बमंजिल न ख्वाहद रसीद। मेरे साथियों, मैंने दर्द दिल सामने रखा और आपके लिए नहीं, अपने लिए रखा। लोग हमको देखना चाहते हैं ये कितने सुन्नतों पर कायम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये उम्मत बांझ नहीं है। आज भी उम्मत की कोख से अल्हम्दुलिल्लाह वो जवान पैदा होते हैं। एक जवान को इंटरव्यू देना था बड़ी पोस्ट के लिए, मेरे सामने की बात है, दाढ़ी लंबी थी, उसके बाप ने पहले उसकी ठोड़ी पकड़ी कि आज दाढ़ी कटा दे हैं, और अजीब अल्फाज से हमारी ज़बान में कहता है अपनू कहा है आप पे बद तो जाए वो। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद उसके पैर पकड़ लिए इस सुन्नत को ज़िबा करने के लिए। उसने कहा मैं ऐसी नौकरी पर थूकता हूँ जो मुझे सुन्नतें ज़िबा करके मिलती है। और बाप ने उसको चिढ़ाया था, उसकी वजह से इतना बड़ा पगड़ भी बांध कर गया, और वो भी काला बांध करके गया, और अल्लाह ने करम किया वो पगड़ी ही उसकी नौकरी का जरिया बन गई। उससे उसके मसले के बारे में बात होने तक बात ही नहीं आई।
اس کو یہی پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ الحمدللہ میں ان بچیوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر جن کو پردہ کرنے کے اوپر ان کے والدین نے مارا، ان کے باپ نے مارا اور اس کے بھائی نے مارا، اور چھوڑو ماں اور باپ کو، سب سے مہربان ماں نے اس کو بوری میں بند کر کے مارا۔ اس نے کہا میں سمیہ کی وارث ہوں، میری ماں میں تیری وجہ سے حبیب کبریا کی سنت نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ میں سعد ابن وقاص کی وارث ہوں جس نے اپنی ماں کو کہا تھا، ماں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، سر نہیں دھوؤں گی اور دھوپ سے اندر نہیں جاؤں گی جب تک تو محمد کا دین نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا تو ایک مرتبہ کیوں مرتا ہے، 1000 مرتبہ مر اور پھر زندہ ہو، میں تیرے مرنے سے ڈرتا نہیں ہوں، جس کا پلہ پکڑ چکا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو بھی خوبصورتی کے سانچے اور ڈھانچے تھے وہ حبیب کبریا پر ختم ہو گئے۔ خدا کی قسم او رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، اب ایسا آئینہ نہ ہمارے خیال میں آ سکتا، اور بخاری کے الفاظ میں کہیے کہ نہ دکان آئینہ ساز میں، پروردگار نے وہ سانچے توڑ دیے جن سے مصطفیٰ کو بنایا گیا تھا، اب وہ سانچے باقی نہیں، اب وہ خوبصورت لگے گا جس کا چہرہ محمد مصطفیٰ کی طرف طرح ہوگا، وہ اچھا لگے گا جس کی زندگی ان کی طرح ہوگی، اور جو ان سے ہٹ کر کہے گا کہ یہ میرا کلچر ہے، یہ میری تہذیب ہے، میں کسی اور طریقے پر چل رہا ہوں، وہ اس قول کی مخالفت کر رہا ہے جو آخری حج پر آپ نے فرمایا تھا تحت قدمی ہذا، میں نے تمام تہذیبوں کو، تمدنوں کو اور دور جہالت کے تمام رسم و رواج کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہیں ہم کہ فلاں بدعت کر رہا ہے، مفتی صاحب نے کہا علمی تحقیق پیش کرے، مگر ضرورت اس کی ہے کہ ہم سنت پیش کریں، اس لیے کہ ہم سے قبر میں ہمارا سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا نہ کر ادھر ادھر کی باتیں، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزن سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔